أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم فاسقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہ رب العزت نے انسان کی بقا اور کامیابی شریعت اسلامیہ کی تعلیمات اور احکامات میں رکھی ہے. چونکہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، کائنات کی ذرے ذرے کی تخلیق اور اس کا مالک، اس کا خالق صرف اللہ تعالیٰ اکیلا ہے. اس لحاظ سے خالق، مالک اور رازق ساری دنیا، ساری کائنات کو نظام چلانے میں اللہ اکیلا ہے. تو اللہ سے بہتر منصوبہ بندی کرنے والا بھی کوئی نہیں، اور اللہ سے بہتر انسان کو کامیابی اور نجات کے لیے پلیٹ فارم اور راستہ دینے والا بھی کوئی نہیں. لیکن ہماری آج کے نوجوان کی، آج کے مسلمان کی یہ بدقسمتی ہے، وہ شریعت پر عمل کر کے سمجھتا ہے میں دنیا میں اور دنیا کی ترقی میں پیچھے رہ گیا. احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنے ذہن، دل و دماغ میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ اصل ترقی، اصل کامیابی تو یورپ کی ہے، اصل ترقی، اصل کامیابی تو مغرب کی ہے. میں مغرب کے پیچھے چلوں گا، مغربی تہذیب کو اپناؤں گا، مغرب کے لوگوں کو اپنا آئیڈیل، ماڈل اور نمونہ سمجھوں گا، تو میرے لیے جناب دنیا بھی کھول دی جائے گی، میرے لیے کامیابیاں اور ترقی کی منازل میں طے کر لوں گا. میں تو سب سے کامیاب انسان اس وقت بنوں گا جب میں دور حاضر کے ترقی یافتہ لوگوں کی پیروی کروں. اللہ رب العزت نے اس کا انجام اور بہترین انجام اپنی شریعت میں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی کامیابی اور بہترین کامیابی بھی شریعت میں رکھی ہے. یہ شریعت پر چلے گا، اللہ اس کو عزتیں بھی دے گا. یہ شریعت پر چلے گا، تملک العرب والعجم، یہ عرب و عجم کی بادشاہت بھی حاصل کر لے گا. یہ اسلام کے ساتھ مخلص ہو جائے گا. تو اسلام کے ساتھ مخلص ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو اقتدار بھی دے گا. اللہ اس کو دنیا کی دولت بھی اس کے قدموں میں ڈھیر کر دے گا. دولت تو کیا،
دنیا کی بادشاہتیں بھی اللہ اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہا کرتے تھے اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے جو ہمیں عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے دی ہے۔ اونٹوں کے چرواہے کیسر و کسریٰ کے محلات کے مالک بنا دیے گئے، جن کے پاس مال اور دولت نہیں تھا، اللہ رب العزت نے کیسر اور کسریٰ کے ان کو سونے کے کنگن پہنا دیے۔ جن کے پاس بادشاہت، حکمرانی اور خلافتیں نہیں تھیں، اسلام کی وجہ سے اللہ رب العزت نے 22 لاکھ اور 30 لاکھ مربع میلوں کے حکمران بنا دیا۔ نہ صرف اللہ نے ان کو خشکی کے اوپر حکمرانیاں دیں، بلکہ اسلام کی وجہ سے، اسلام کے ساتھ مخلص ہونے کی وجہ سے، شریعت اسلامیہ پر عمل کرنے کی وجہ سے، اسلام کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے خشکیوں کے ساتھ سمندروں کے اوپر بھی ان کو حکمرانیاں عطا فرما دی۔ اور اللہ رب العزت نے صرف دنیا ہی نہیں، دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کی آخرت بھی بہترین بنا دی، اور دنیا کی کامیابی کے ساتھ آخرت کے اندر بھی ان کو کامیاب کر۔ میرے بھائیو، اسلام کی تعلیمات اپنی ہیں، اسلام کے احکامات اپنے ہیں، اسلام کی شریعت اپنی ہے، اسلام کی خوشیاں اپنی ہیں، اسلام کے غم اپنے ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے سے انسان کے اوپر شریعت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ مسلمان اسلام کی خوشیوں کے تابع اپنی خوشیوں کو کر دے، مسلمان اپنے غموں کو اسلام کے احکامات اور تعلیمات کے تابع کرے۔ شریعت اس کو سال کے اندر 2 خوشیاں دیتی ہے، شریعت اس کو سال کے اندر 2 تہوار دیتی ہے، ایک عید الفطر کا تہوار ہے، ایک عید الاضحیٰ کا تہوار ہے۔ یہ خوشی اسلام اس کو دیتا ہے، یہ خوشی شریعت اس کو دیتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات اور اللہ کے احکامات اس کو یہ خوشی دیتے ہیں۔ جب یہ دین پر چلے گا، دین کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر دے گا، اللہ آسمانوں سے بھی برکات نازل کرے گا، اللہ زمین سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دے گا، اللہ اس کو عزتیں بھی عطا کرے گا، اللہ اس کو نجات بھی دے گا، اللہ اس کو کامیابی بھی دے گا، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ آج کے انسان نے یہ جو سمجھ لیا ہے نا، عزت یورپ کی غلامی کے اندر ملتی ہے۔ آج کے مسلمان نے یہ جو سمجھ لیا ہے نا، عزت مغربی تہذیب کی پیروی کے اندر ملتی ہے۔ آج کے نوجوان اور مسلمان نے یہ سمجھ لیا ہے نا کہ اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے عزت نہیں ملتی، بلکہ یورپی تہذیب اور غیر اسلامی تہذیبوں پر چلنے کی وجہ سے بندے کو کامیابی اور عزت ملتی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت اللہ نے مومنوں کے لیے رکھی۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کو خوشی دی ہے، اللہ نے اس کو راحت دی ہے، اللہ نے اس کو آسانی دی ہے، اللہ نے اس کو مال کی فراوانی دی ہے، اللہ نے اس کو صحت اور تندرستی جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے، اللہ نے اس کو مال و دولت جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے، اللہ نے اس کو اولاد جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ اب ان نعمتوں کی فراوانی کے بعد کیا یہ اپنے تعلق باللہ کو کہیں کمزور تو نہیں کر لیتا؟ کیا یہ شریعت اسلامیہ کی تعلیمات سے انحراف تو نہیں کر لیتا؟ کیا یہ اس خوشی کے اندر آ کر اپنے حقیقی رب کو تو نہیں بھول جاتا؟ کیا یہ خوشی کے موقع پر آ کر غیر اسلامی تہذیب اور غیر اسلامی رسم و رواج پر چلنا تو نہیں شروع کر دیتا؟ کیا یہ اس خوشی کے موقع پر آ کر جن لوگوں کو اللہ نے تباہ کر دیا، جن لوگوں کو اللہ نے برباد کر دیا، جن لوگوں کو اللہ نے گمراہ کر دیا، جن پر آسمان سے پتھروں کی بارشیں نازل ہوئیں، جن لوگوں کو اللہ نے بندر اور خنزیر اور سور بنا دیا، جن لوگوں کے لیے زمینیں پھٹی اور زمین کے اندر دھنسا دیے گئے، جن لوگوں کو اللہ نے ان کی بستیوں کو اٹھا کر الٹا کر کے زمین میں پھینک دیا، جن کو اللہ نے ایسے توڑ موڑ کر پھینک دیا جس طرح مولی اور گاجر ہوتے ہیں، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ان بنی اسرائیلیوں کو، ان یہودیوں کو، ان عیسائیوں کو، ان نصارہ کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ یہ اپنی خوشیوں کے موقع پر ان یہودیوں اور عیسائیوں کی تہذیب پر چلے گا، یہ بھی تباہ ہو جائے گا۔ یہ اپنی
اپنی خوشیوں کے موقع پر وہ سکھوں اور ہندوؤں کی تہذیب پر چلے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل اور خوار کر دیا۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، غیر اسلامی تہوار، غیر اسلامی تہذیب، غیر اسلامی رسم و رواج، غیر اسلامی راستے پر چلنے والوں کے مقدر میں اللہ نے ذلت اور رسوائی اور مسکینی نازل کر دی۔ اس طرح آج کے مسلمان کے اوپر بھی اس وقت ذلت، رسوائی اور مسکینی نازل ہو جائے گی جب یہ اپنی شریعت کو چھوڑ دے گا، جب یہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو چھوڑ دے گا، جب یہ اسلام کے قوانین کو چھوڑ دے گا، جب یہ اسلام کے احکامات کو چھوڑ دے گا۔ اس لیے یہ اپنے دل میں بٹھا لے، اپنے دماغ میں کے اندر اس بات کو راسخ کر لے، اللہ نے اس کے لیے عزت صرف اسلام کے لیے، اسلام کے اندر رکھی ہے، اللہ نے اس کے لیے نجات صرف اسلام کے اندر رکھی ہے، اللہ نے اس کے لیے کامیابی صرف اسلام کے اندر رکھی ہے۔ اور اسلام قرآن و سنت کا نام ہے، اسلام قرآن و حدیث کا نام ہے، اسلام اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا نام ہے۔ کسی امام کی فقہ کا نام اسلام نہیں ہے، کسی مفتی کے فتوے کا نام اسلام نہیں ہے، کسی کتابیں لکھنے والے کی نیلی، پیلی اور کالی کتاب کا نام اسلام نہیں ہے، کسی فرقے اور گروہ کے دعوے کا نام اسلام نہیں ہے، کسی جماعت کے رسم و رواج کا نام اسلام نہیں ہے، کسی علاقے اور برادری کے رسم و رواج کا نام میرے بھائیو اسلام نہیں ہے۔ اسلام کے اندر اللہ نے دو چیزیں رکھی ہیں، ایک اللہ کا منزل من اللہ قرآن ہے، منزل من اللہ دین ہے، منزل من اللہ شریعت ہے، منزل من اللہ احکامات اور اسلام کی تعلیمات ہیں، اور دوسرا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کا راستہ ہے۔ اور شریعت کے بارے میں ہی اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا تھا، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، جن کو تورات دی گئی، اسلامی کتاب دی گئی، اگر وہ تورات کو قائم کر لیتے، جن کو انجیل دی گئی، آسمانی کتاب اللہ نے آسمانی شریعت دی، اگر وہ اپنے رسم و رواج کو، اپنے طریقہ کار کو، اپنی برادری ازم کو چھوڑ کر تورات پر چلنا شروع کر دیتے، تورات کے نظام کو قائم کر لیتے، تورات کے قوانین کو قائم کر لیتے، وما انزل الیہم من ربہم، جن پر اللہ نے آسمانوں سے شریعت کو نازل کیا، وہ اپنی شریعتوں کو، اگر اپنے شریعتوں کو لاگو کر لیتے، شریعتوں کے قوانین کو امپلیمنٹ کر لیتے، ان کی امپلیمنٹیشن کر لیتے، ان کا نفاذ کر لیتے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، ان کو روزیوں کی فکر ہے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، اللہ ان کے اوپر سے بھی ان کی روزیوں کی بارش کر دیتا ہے۔ اگر یہ شریعت پر چلنے والے ہو جائیں، اگر یہ قرآن و سنت کی تعلیمات پر چلنے والے ہو جائیں، اگر یہ دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اگر یہ دین کے ساتھ اخلاص کو پیدا کر لیں، دین کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں، ان کی خوشیاں بھی دین کے تابع ہوں، ان کے غم بھی دین کے تابع ہوں، ان کے رسم و رواج بھی دین کے تابع ہوں، ان کے جناب معاملات اور اخلاقیات بھی دین کے تابع ہوں، ان کے تہوار بھی دین کے تابع ہوں، ان کی گھریلو زندگی بھی دین کے تابع ہو، ان کی کاروباری بزنس لائف بھی دین کے تابع ہو، ان کے معاملات بھی دین کے تابع ہوں۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، اللہ ان کو اوپر سے بھی روزی نازل کرتا، یہ اوپر سے بھی کھاتے، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اللہ ان کو نیچے سے بھی روزیاں دے دیتا، رزق کی فراوانی کر دیتا، مال کی فراوانی کر دیتا، جنس کی فراوانی کر دیتا، اللہ نیچے سے بھی ان کو روزیاں عطا فرما دیتا۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ منہم امت مقتصدہ، کچھ ہی لوگ ہیں جو درمیانہ روی اختیار کرتے ہیں، ان میں سے ایک ہی امت ہے جو مقتصدہ ہے، درمیانی راہ پر چلنے والی ہے۔ کثرت کے ساتھ تو نافرمان پیدا ہو چکے ہیں، کثرت کے ساتھ تو شریعت کا انکار کرنے والے پیدا ہو چکے ہیں، کثرت کے ساتھ تو اسلام کو پس پشت ڈالنے والے بن چکے ہیں۔ کثیر منہم فاسقون، کثرت کے ساتھ تو اپنی خواہشات پر چلنے والے ہیں، ان کے نزدیک سنت کی اہمیت نہیں ہے، ان کے نزدیک شریعت کی اہمیت نہیں ہے، ان کے نزدیک قرآن و سنت کی اہمیت نہیں ہے، ان کے نزدیک دین اسلام کی تعلیمات کی اہمیت نہیں۔
جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمینوں کا رب ہے، جو 18,000 کم و بیش مخلوقات کا رب ہے، جو کائنات کے ذرے ذرے کا رب ہے، جو کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، جو خشکیوں اور تریوں کا رب ہے، جو آسمان اور زمین کے درمیان خلاؤں اور ان کی مخلوقات کا رب ہے، وہ رب بہتر جانتا ہے اس کی کامیابی کدھر ہے اور ناکامی کدھر ہے۔ وہ رب بہتر جانتا ہے اس کے لیے بہتر کیا ہے اور اس کے لیے نقصان دہ کیا ہے۔ وہ خالق و مالک بہترین تدبیریں کرنے والا ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ آسمان سے زمین کی تدبیریں کرتا ہے۔ اللہ بیسٹ پلانر ہے، اللہ بہترین پلاننگ کرنے والا ہے۔ اللہ سے بہتر منصوبہ بندیاں کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کی بنائی ہوئی منصوبہ بندیوں کے پیچھے چلو، اللہ کے بنائے ہوئے احکامات کے پیچھے چلو، اللہ کے اتارے ہوئے قوانین کے پیچھے چلو، اللہ کی نازل کردہ شریعت کی پیروی کرو، اللہ کے نازل کردہ تعلیمات کی پیروی کرو، اللہ رب العزت تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کر دے گا۔ اللہ دنیا تو تمہیں جھونگے میں دے دے گا، اللہ تو دنیا کی بادشاہتیں تمہارے قدموں میں ڈال دے گا جو زوال پذیر ہونے والی ہے، جو زوال آنے والا ہے، جو ختم ہونے والی ہے۔ اللہ لا زوال اور نا زوال آنے والی ہمیشہ ہمیش کی قیامت کی آخرت کی زندگی کو بھی تمہارے لیے کامیاب اور کامیاب ترین بنا دے گا۔ اور صرف یہ باتیں نہیں میرے بھائیوں، شریعت کا مطالعہ کیجئے، اسلام کا مطالعہ کیجئے، اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے۔ اللہ رب العزت نے پھر کامیاب ترین بنایا بھی ہے۔ اولئک هم الفائزون کے ساتھ اللہ نے کہا یہ صحابہ کرام کی جماعت جو شریعت پر چلنے والی ہے یہ سب سے کامیاب ترین لوگ ہیں۔ اولئک هم المفلحون، یہ فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی لوگ ہیں، یہ جنتوں کے وارث ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العزت نے شریعت پر چلنے کی وجہ سے پھر اعلان بھی کر دیا کہ دنیا کے اندر بھی اللہ ان پہ راضی ہو گیا، اور قیامت کے دن کے لیے آخرت کے لیے بھی اللہ ان پر راضی ہو گیا، اور اللہ رب العزت نے ان کو جنتوں کے وارث بنا دیے۔ ایک دنیا کی عید ہے، ایک جنت کی عید ہے۔ جس طرح روایت میں آتا ہے کہ جس جنتیوں کی عید اس دن ہوا کرے گی جس دن اللہ رب العزت جنت والوں کو اپنا دیدار کروائے گا، جس طرح اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اللہ جنتیوں کو نعمتیں دے گا، اللہ جنتیوں کو فراوانیاں دے گا، جنتوں کی بادشاہتیں دے گا، اللہ جنت کی نعمتیں ساری کی ساری دے دے گا۔ پھر اللہ رب العزت ان سے پوچھے گا کچھ اور تو نہیں چاہیے؟ وہ جس چیز کا مطالبہ کریں گے، جس چیز کی ڈیمانڈ کریں گے، جس چیز کی خواہش رکھیں گے، جنتیوں کو وہ چیز عطا کر دی جائے گی۔ پھر جو مانگیں گے ان کو دے دیا جائے گا، وہ مانگتے چلے جائیں گے، اللہ رب العزت ان کو دیتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ تمام نعمتیں جب وہ سوچ لیں گے، سمجھ لیں گے کہ نعمتیں ختم ہو چکی ہیں، پھر وہ کہیں گے یا اللہ سب کچھ آ گیا۔ اللہ فرمائیں گے ایک نعمت ابھی تک میں نے تم کو نہیں دی، وہ تو سب سے بڑی نعمت ہے۔ جنتی پوچھیں گے یا اللہ جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے جنت کی سب سے بڑی نعمت میرا دیدار ہے، اب میں تمہیں اپنا دیدار کرواؤں گا۔ جب جنتیوں کو اللہ کا دیدار ہوگا، اور جس دن اللہ کا دیدار ہوا کرے گا وہ دن جنتیوں کی عید کا دن ہوگا۔ وہ جنتی اس دن ان کے چہرے اور زیادہ روشن ہو جایا کریں گے، اس دن ان کے چہروں پر اور زیادہ نور ٹپکا کرے گا، اس دن ان کو عید کی سے بھی زیادہ خوشی ہوا کرے گی، کیونکہ جنت کے اندر اللہ کی سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت کے چہرے کا دیدار ہے۔ اگر دنیا کے اندر انسان سمجھ لے میری فلاح کے لیے اسلام کے قوانین ہیں، میری کامیابی کے لیے اسلام کی تعلیمات ہیں، میری کامیابی کے لیے اسلام کے احکامات ہیں، مجھے رب نے پیدا کیا، قانون بھی رب کا ہے، مجھے رب نے پیدا کیا ہے، تعلیمات بھی رب کی ہیں، مجھے رب نے پیدا فرمایا ہے، اور احکامات بھی رب کے ہیں۔ اسلام کے مقابلے میں جب انسانی قوانین کو انسان لاگو کرتا ہے، اسلام کی تعلیمات کے
مقابلے میں جب یہود و نصارہ کے بنائے ہوئے قوانین کو نافذ کرتا ہے، کبھی وہ اسلام کی تعلیمات کے مقابلے میں مغربی جمہوریت کو لا کر دیکھتا ہے، ناکامی ہوتی ہے، کبھی اسلام کے مقابلے میں اپنے آرٹیکل اور اپنے آئین اور انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو انسانوں کے اوپر نافذ کر کے لاگو کر کے دیکھتا ہے، پھر بھی ناکامی ہوتی ہے۔ نہ اس کو دنیا کے اندر امن ملتا ہے، نہ دنیا کی دہشت گردی ختم ہوتی ہے، نہ دنیا میں اس کو سکون ملتا ہے، نہ دنیا کے اندر زنا اور چوری کے ٹھکانے اور اڈے اور سود کے اڈے ختم ہوتے ہیں، نہ رشوت لینے اور دینے والوں کی تعداد ختم ہوتی ہے، نہ چور اور چوری کرنے والے اور ڈکیتی کرنے والے ڈکیتوں کی تعداد ختم ہوتی ہے۔ پھر یہ سمجھ لے کہ جب یہ اللہ کے قوانین کو لاگو کرے گا، اللہ اس کے لیے دنیا کو بھی امن کا گہوارہ بنا دے گا، اور اللہ رب العزت اس کے لیے آخرت کے اندر بھی کامیابی اور نجات عطا کر دے۔ اسلام جزا اور سزا کا فلسفہ ہے، معاشرے کے اندر عدل، امن، سلامتی، سکون، اعتدال کا درس دیتا ہے۔ اسلام ضمانت لیتا ہے کہ تم اسلام پر چلو تمہیں امن مل جائے گا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، تم اسلام پر چلو تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ اسلام اس بات کی ضمانت دیتا ہے تم اسلام کی تعلیمات پر عمل کرو تمہارے آپس کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، تم اسلام کی تعلیمات پر چلو اللہ تمہاری عزتوں کی حفاظت کی ضمانت دے گا، تم اسلام پر چلو اللہ تمہاری جانوں کی حفاظت کی ضمانت دے گا، تم اسلام پر چلو اللہ تمہارے کاروبار کی حفاظت کی ضمانت عطا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو اسلام پر آج بھی چلنے والا ہے، اللہ اسلام کی برکت کی وجہ سے اس کی عزتوں کو بھی محفوظ کر دیتا ہے، اس کی جان اور مال کو بھی اللہ محفوظ کر دیتا ہے۔ ورنہ جانوں کے لٹیرے، مالوں کے لٹیرے، عزتوں کے لٹیرے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر دم جھاڑ پھونک جادو ٹونے کے نام پر عزتوں کو تار تار کرنے والے، وہ جناب اسلام کے اندر آنے والے نہیں ہیں، اسلام کی تعلیمات کا درس دینے والے نہیں ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ تو اکثریت ایسے ہے جو لوگوں کو دین کے راستے سے، اسلام کے راستے سے روکنے والی ہے۔ جب ہم اسلام کو چھوڑ کر ایسے راستوں پر چلتے ہیں، اللہ کی قسم مسلمان کی عزت بھی محفوظ نہیں ہوتی اور مسلمان کا مال بھی محفوظ نہیں ہوتا۔ دنیا نے یہ سودا بھی کر کے دیکھ لیا، دنیا نے یہ جناب قوانین کو تجربات اور تجربہ کر کے بھی دیکھ لیا، نافذ کر کے بھی دیکھ لیا، لیکن اسلام کے مقابلے میں کوئی بھی قانون دنیا کے اندر کامیاب نہیں رہا، چاہے وہ یہودیت کے بنائے ہوئے قوانین ہوں، چاہے وہ عیسائیت کے بنائے ہوئے قوانین ہوں، چاہے وہ ملحد بے دین ایتھسٹ لوگوں کے جن کا اللہ پر بھی یقین نہیں ہے، جن پر اسلام پر بھی یقین نہیں ہے، جن کا نبیوں پر بھی ایمان نہیں ہے، جن کا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر بھی ایمان نہیں ہے، جن کا قبر کی زندگی پر بھی ایمان نہیں ہے، جن کا قیامت پر بھی ایمان نہیں ہے، ان ملحد بے دین ایتھسٹ لوگوں نے بھی دنیا کی بہتری کے لیے اور دنیا کے اندر انسان کی ترقی کے لیے، انسان کی کامیابی اور امن کے لیے قوانین بنا کر دیکھ لیے۔ اللہ کی قسم اسلام کے علاوہ دنیا کے اندر بنائے گئے تمام قوانین فیل ہو چکے ہیں، دنیا کے اندر تمام بنائے گئے قوانین زیرو ہو چکے ہیں۔ اسلام کے علاوہ تمام قوانین، آرٹیکل اور تمام کے تمام نظام وہ زیرو اور فیل اور تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ نہ کسی نے انسانیت کو امن دیا ہے، نہ کسی نے انسانوں کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا ہے، نہ کسی نے انسان کی جان اور مال کا تحفظ کیا ہے۔ غریب بھی پستا چلا گیا، امیر کیا ہو بقا بھی جاری ہے۔ جناب وہ مسلم اور غیر مسلم بھی جنہوں نے بھی مغربی تہذیب کو اپنایا، 70 سال گزرنے کے باوجود بھی آج ان کے غلام وہیں کے وہیں ہیں جہاں 1947 سے پہلے تھے۔ وہاں بھی بھکاری، آج بھی بھکاری، وہاں بھی مانگنے والے، آج بھی مانگنے والے، وہاں بھی ڈالروں کے پجاری اور وائٹ ہاؤس کا طواف کرنے والے، آج بھی ڈالروں کے پجاری اور وائٹ ہاؤس کا طواف کرنے والے۔ مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے تمام قوانین کو دیکھ لیا، تمام نظاموں کو دیکھ لیا، ہم نے سمجھا شاید صدارتی نظام کے اندر ہماری کامیابی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اس نظام کے اندر بھی ہم ناکام ہوئے۔ ہم نے کہا مغربی جمہوریت کے اندر ہماری کامیابی
کامیابی ہے، اس نظام کے اندر بھی ہم کامیاب ناکام ہوئے۔ ہم نے کہا آمریت کے اندر ہماری کامیابی ہے، اس نظام کے اندر بھی ناکام ہوئے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو انسانوں کے اوپر جب نافذ کیا گیا، تباہی، بربادی، ذلت، رسوائی ہمارا مسکن بنی۔ جب اسلام کے ساتھ جڑیں گے، اسلام کے قوانین پر عمل کریں گے، اسلام کے قوانین کو لاگو کریں گے، اللہ نے گارنٹی دی ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات نے گارنٹی دی ہے، اولئک لہم الامن۔ تم رزق چاہتے ہو، تم امن چاہتے ہو، تم سکون چاہتے ہو، تم برکت چاہتے ہو، تم خیر چاہتے ہو، تم ترقی چاہتے ہو، تم جناب بادشاہ بننا چاہتے ہو، تم حکمرانیاں چاہتے ہو، تم حکومتیں چاہتے ہو، اسلام کی تعلیمات کو اپنا لو، اللہ رب العزت یہ ساری کی ساری چیزیں تمہیں عطا کر دے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وما انزل الیہم من ربہم، یہ رزق کی خاطر دوسرے نظاموں کو اپناتے ہیں، یہ اپنی معیشت، یہ اپنی اکانومی کی خاطر، یہ اپنی معیشت کو سٹیبل کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے 6% سے 5، 4 سے 6، 7، 8، 10% تک سود کو لے گئے۔ لیکن اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے وما انزل الیہم من ربہم، اگر یہ اس شریعت پر عمل کرتے جو اللہ نے ان کی طرف نازل کی تھی، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، اللہ خیر کے دروازے کھول دیتا، اللہ برکات کے دروازے کھول دیتا، اللہ ان کے اوپر برکتوں کے دروازے کھول دیتا۔ یہ رزق کے لیے چاہتے تھے، اللہ ان کو اوپر سے بھی رزق دیتا اور اللہ زمین کے اندر سے بھی ان کو رزق دیتا۔ جب انسان اپنے ظاہر اور باطن کو الہامی قانون کے لیے تیار کرتا ہے تو انسان کے ظاہر کے اندر بھی یہ احساس پیدا ہوتا ہے، انسان کے باطن کے اندر بھی یہ احساس پیدا ہوتا ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے، ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک سے اس کی نگہبانی کے بارے میں، اس کی رعیت کے بارے میں، اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں، اس کی ڈیوٹی کے بارے میں، اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ گھر کا سربراہ ہے، گھر کے معاملات کے بارے میں اس سے سوال ہے، ادارے کا سربراہ ہے، ادارے کے معاملات کے بارے میں اس سے سوال ہے، مربع زمینوں، فیکٹریوں، جائیدادوں کا سربراہ ہے، اس کے ماتحتوں کے بارے میں قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ مسجد کا کوئی محراب اور منبر کا وارث ہے، اس سے کچھ سوال کیا جائے گا۔ مدرسے کی کمیٹی کا صدر ہے، اس سے سوال کیا جائے گا۔ مدرسے اور مسجد کی انتظامیہ ہے، اس سے سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح چلتے چلاتے چلے جائیں، گاؤں کا چیئرمین نمبردار ہے، اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہے، یونین کونسل کا ناظم ہے، اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہے، وہ جناب آگے ایم پی ایم این اے دنیا کے نظاموں کے اندر جکڑا ہوا شخص ہے۔ اللہ کی شریعت کہتی ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس کی نگرانی، اس کی متحتی، اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ جب شریعت یہ بات انسان کے دل و دماغ میں ڈال دیتی ہے نا، پھر وہ خیانتیں نہیں کرے گا، پھر وہ کسی کے حقوق کو پامال نہیں کرے گا، پھر وہ سرکاری اخراجات پر اپنی عیاشیاں نہیں کرے گا، پھر وہ سرکاری مال پر، سرکاری فنڈ کے اوپر جناب وہ اپنے یورپ کے دورے اور اپنی عیاشیاں، مکاریاں، بدکاریوں سے باز آ جائے گا، کیونکہ شریعت اس کو ہر موقع پہ اس کے قدم کو روک کے کہتی ہے سن لے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ایک پیسہ بھی تو نے اپنی مرضی سے خرچ کیا تو قیامت کے دن تیری پکڑ ہو جائے گی۔ تو مالک تھا، تیرے متحد تیرے نوکر تھے، تو نے اپنے نوکروں کے حقوق کو پورا کیا کہ نہیں کیا، اپنے غلاموں کے حقوق کو پورا کیا یا نہیں کیا، ادارے کا سربراہ تھا، ادارے کے حقوق کو پورا کیا یا نہیں کیا، تو جناب بہت بڑی فیکٹری کا مالک تھا، تو نے اپنے مزدوروں کے حقوق کو پورا کیا کہ نہیں کیا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہیں پہ بس نہیں کی، آگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے علیحدہ بھی بیان فرمائی کہ الرجل راع، آدمی نگہبان اپنے گھر کا ہے، اس کے گھر کے بارے میں بھی اس سے پوچھا جائے گا۔ آدمی اپنے گھر کا سربراہ ہے، اس کی سربراہی کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ آج ہم نہیں دیکھتے
گھر کے سربراہ کا ہی صرف دین کی طرف آنا کافی نہیں میرے بھائیوں، وہ اپنی بیوی کو بھی دین کی دعوت دے، اپنی بچوں کو بھی، اہل و عیال کو بھی دین کی دعوت دے، دین کے ساتھ جڑ جانے کی طرف دعوت دے۔ لیکن بدقسمتی دیکھیں ہماری، ہم ذاتی اور انفرادی طور پر بھی ان لوگوں سے مرعوب ہیں، ان لوگوں سے متاثر ہیں جو اللہ کے عذاب کو بھی چکھ چکے ہیں، جو اللہ کی طرف سے گمراہیوں کا جناب شکار ہونے کے بعد اللہ کی طرف سے ان پر نازل شدہ عذاب بھی نازل ہو چکا ہے۔ آج کا نوجوان سمجھتا ہے ہماری کامیابی شاید اسی کے اوپر ہے۔ عید کے دن بھی یہ سٹیٹس لگتے ہیں، تو ایک وہ کنجر جو سکھوں کے اندر مر گیا، کتنی بدقسمتی کی بات ہے، اس کے گانوں کے سٹیٹس عید کے دن بھی نوجوان نسل کے موبائل کے اندر لگے، اور آپ سن کر حیران ہوں گے پچھلے دنوں جب اس کا سال پورا ہوا، اس کے مرنے کو، اس کے ختم ہونے کو، اس کا سالانہ عرس کے اشتہار چھاپے گئے، سالانہ ختم شریف کے اس کے اشتہار چھاپے گئے۔ جو مسلمان نہیں تھا، جو سکھ تھا، سدھو سکھ جو تھا، اس کے مسلمان نوجوان اس سے اتنے متاثر ہوئے، انہوں نے اس کے رسم کل اور سالانہ ختم منانے کے لیے اشتہارات چھپوا دیے، انہوں نے اس کا سالانہ عرس منانے کے لیے اشتہار چھپوا۔ یہ تو انفرادی سوچ ہے نا، ذاتی سوچ، کتنی گمراہیوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ آؤ پچھلے ہفتے میں پشاور کالج کی طرف آپ کی توجہ کروانا چاہتا ہوں۔ پشاور کالج کے اندر ہندوؤں کی ہولی کی تقریب کو سرکاری سطح پر کالج کی مینجمنٹ، انتظامیہ، کالج کے پروفیسرز اور لیڈیز پروفیسر اور اسٹوڈنٹس نے مل کر منایا۔ ہولی کی تہوار کی تقریب کو منایا گیا۔ نوجوان نسل نے ایک دوسرے کے اوپر جس طرح ہندو سکھ وہ رنگ پھینکتے ہیں، اس طرح رنگ پھینکے گئے، اس کی ویڈیوز بنی، اس کی تصاویر بنی، وہ سوشل میڈیا کی زینت بنی، یوٹیوب اور فیس بک پر چڑھی۔ یہ مسلمانوں کا ملک، یہ مسلمانوں کا کالج، یہ مسلمانوں کے بچے، یہ مسلمانوں کی اولادیں، یہ مسلمانوں کا شہر، اور اپنے کالج کے اندر تعلیم کے نام پر ہندوؤں کی تقریب، کون سی؟ ہولی تقریب منائی جا رہی ہے۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ اس کے جناب ادارے ہیں، یہ اس کے وہ گندے وہ اور دنیا کائنات سے سب سے گندے ترین سیاستدان ہیں جو خود ہندوؤں کے وہ مندروں میں جا کر ان کے وہ چکر لگا کر ان کے اوپر وہ جناب چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا 15 دن پہلے لاہور کی مساجد کو انتظامیہ اور حکومت کی طرف سے ٹیکس کے نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے کہ مساجد کو بھی اب ٹیکس لگے گا۔ ٹیکس کے نوٹیفیکیشن بھی اس ملک اور اسلام کے نام پہ بننے والے ملک کے اندر جاری کر دیے گئے۔ انفرادی طور پر بھی دیکھیں تو میرے بھائیوں، ہم اس راستے پر چل پڑے ہیں جس راستے کا انجام تباہی، بربادی، ذلت، مسکینی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے موبائلوں میں ہمارے آئیڈیل کچھ سکھ ہیں، ہمارے آئیڈیل ہندو ہیں، ہمارے آئیڈیل یہودی ہیں، ہمارے آئیڈیل نصارہ ہیں۔ ان لوگوں کی تصاویر ہمارے بچوں کے موبائل میں ہیں جو ہمارے نبی کو نعوذ باللہ گالیاں دینے والے، جو ہمارے رب کا انکار کرنے والے، ہمارے اسلام کی شریعت کا انکار کرنے والے۔ پھر یہیں پہ بس نہیں، دینی گھرانوں کی اولاد بھی گمراہ ہوئی، گھروں اپنے جناب بازوؤں کے اندر کڑے پہن لیے، اپنے بازوؤں میں چھلے پہن لیے۔ یوں کیوں جی؟ وہ فلاں ایکٹر نہیں ہے، وہ چھلے اور کڑے پہنتا ہے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، میں نے اس لیے پہنے ہیں۔ پھر ان کے سٹائل کے کپڑے، پھر اس سٹائل کی یہ جناب کٹنگ، وہ بالوں کی کٹنگ کرواتے ہیں۔ دینی گھرانے بھی، ان کی اولادیں بھی یہ گمراہی کا شکار ہو چکی، ان کے والدین بھی اپنی اولاد کے ہاتھوں مجبور ہوئے کہ یہ اسلام کا لباس نہیں ہے، یہ اسلامی حجامت نہیں ہے، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کی حجامت کو دیکھیں تو اللہ کی قسم وہ ساری کی ساری ان یہودیوں، عیسائیوں، سکھوں اور ہندوؤں کی کاپی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
ان کا لباس اس انداز سے، ان کا چال چلن اس انداز سے، ان کا جناب بیٹھنا اٹھنا اس انداز سے، پھر ٹک ٹاک پر اپنی ویڈیوز وائرل کرتے ہیں، پھر اسی طرح وہ بنتے ہیں جس طرح وہ کنجر بنتے ہیں، اسی طرح وہ سٹائل بناتے ہیں جس طرح وہ یہودی اور عیسائی سٹائل بناتے ہیں، اسی طرح گانے چلتے ہیں۔ نوجوان نسل کے موبائل پہ گانوں کا سٹیٹس کیوں لگے؟ عید کے دن سکھوں اور ہندوؤں کے گانوں کا سٹیٹس کیوں لگے؟ مسلمان کے نوجوان پہ درود شریف کیوں نہیں لگتا؟ مسلمان کے نوجوان پہ عید کے احکامات کیوں نہیں لگتے؟ مسلمان نوجوان کے موبائل پہ سٹیٹس قرآن کی تلاوت اور حدیث مبارکہ کی کیوں نہیں لگتی؟ یہ مسلمان اس قدر مرعوب اور متاثر ہو گیا، حالانکہ اللہ رب العزت نے شریعت مطہرہ میں قرآن کی تعلیمات میں پہلی قوموں کا تذکرہ کیا، پھر ان کے اوپر نازل ہونے والے عذابوں کا تذکرہ کیا۔ کیوں تذکرہ کیا گیا؟ کہ یہ پہلی قومیں تھیں، یہ ان کے کرتوت تھے، پھر ان پر عذاب نازل ہوئے کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ اللہ نے میٹروں کی تعداد میں لمبی مخلوقات کو، لمبے لمبے جناب موٹے تازے جوانوں کو ایسے زمین پر اکھاڑ کر پھینک دیا۔ شریعت قرآن کہتا ہے جس طرح کھجور کے تنے زمین پر پڑے ہوتے ہیں۔ اللہ نے قوم لوط کی بستی کو زمین سے اٹھایا، زمین سے فرشتوں نے اٹھا کر اتنی بلند کر دیا کہ مفسرین نے لکھا ہے ان کی چیخ و پکار کو پہلے آسمان والوں نے بھی سنا۔ والمؤتفقۃ اہوا، پھر اس بستی کو کیا کیا؟ اللہ نے اس طرح الٹی کر کے زمین کے اوپر پھینک دیا، اور زمین کے اندر پھینکا نہیں، اللہ نے زمین پر دھنسا دیا۔ ان لوگوں کی کاپیاں ہم کرتے ہیں اور اسلام پر چلتے ہوئے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیا کہیں گے یہ حدیث لگاتا ہے، کیا کہیں گے یہ اسلام پر چلتا ہے، کیا کہیں گے یہ شریعت پر چلتا ہے، لوگ کیا کہیں گے سنت پر چلتا ہے۔ سنت کو تو ہم نے سمجھا ہی اللہ کی قسم کچھ نہیں۔ اور میرے بھائیوں سمجھ لیجئے، ممبر رسول پہ کھڑا ہو کر ذمہ داری سے کہتا ہوں، انسان کی کامیابی صرف سنت کے اندر ہے۔ سنت کو چھوڑ دے، ساری دنیا کی تعلیمات کو مان لے، سنت کو چھوڑ دے، سارے لوگوں کے راستے کو اپنا لے، اللہ کی قسم کامیابی نہیں ہے، اللہ کی قسم کامیابی نہیں ہے۔ یہ پچھلے دنوں ویڈیوز اور تصاویر وائرل نہیں ہوئی؟ ہمارے علاقے کے، ہمارے ملک کے چند نوجوان مصر کے اندر جناب وہ وزٹ کرنے کے لیے گئے۔ اسلام کی تعلیمات سے دوری تھی نا، اسلام کا ہی نہیں پتا، اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے، اسلام کا مطالعہ ہی نہیں کیا، قرآن ترجمے کے ساتھ آتا ہی نہیں ہے، حدیث پڑھتے ہی نہیں ہے، تعلیمات پر عمل ہی نہیں ہے۔ جب مصر کے اندر گئے تو اس عجائب گھر میں بھی چلے گئے جہاں فرعون کی لاش پڑی ہے، تو فرعون کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر فاتحہ خوانی کر رہے ہیں فرعون کی۔ اندازہ لگا لیں، ہمیں اپنے تہوار بھول چکے، ہمیں اپنی خوشیاں بھول چکی، اسلام کے تعلیمات ہمیں بھول چکے۔ اور پچھلے سالوں میں جب کرونا آیا تھا نا، کرونا، تو تب تو بڑے بڑے جناب مضبوط مذہبی امیدوار بھی ایمان اور عقیدے کو پھسلا چکے تھے، اور بہت علاقوں میں ایسا ہوا انہوں نے اپنے آباء و اجداد، اپنے رشتہ داروں کی لاشوں کو ایسے نعوذ باللہ دفنایا جس طرح جانوروں کی لاشوں کو زمین کے گڑھے کے اندر پھینکا جاتا ہے۔ مسلمان نوجوان ہو، مسلمان اور اسلام کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو، اور اس کو جناب یوم عرفہ کا پتہ نہ ہو۔ یہ پچھلے دنوں ٹیلی ویژن کے مختلف چینلز پر وہ جناب اینکر پرسن اور نیوز پرسن انہوں نے انٹرویو نہیں کیے، انہوں نے پوچھا جی یوم نہر کسے کہتے ہیں؟ کوئی پتہ نہیں۔ یوم عرفہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی پتہ نہیں۔ جناب سب سے بڑا دن کون سا ہے؟ کوئی پتہ نہیں۔ سال میں سب سے افضل دن کون سے ہیں؟ کوئی پتہ نہیں۔ اور بدقسمتی دیکھیں آپ، اگر ان انٹرویوز کو دیکھیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ جن سے سوال کیا جاتا ہے آگے سے وہ جگتے مارتے ہیں، آگے سے مذاق کرتے ہیں، لطیفے بناتے ہیں، اسلام کی تعلیمات کا پتہ ہی نہیں۔ عید کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے کبھی معلوم نہیں ہوا۔ ان سے سوال ہوتے ہیں جمعے کی رکعتوں کی تعداد کتنی ہے، جمعہ کیسے پڑھتے ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ جنازے پڑھنے کا پتہ نہیں ہے، عیدین کی نمازوں کا پتہ نہیں ہے، نماز کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں، فرضوں کی ادائیگی کیسے ہے، سنن اور نوافل کو کیسے پڑھنا ہے، دن کے اندر کتنی نمازیں فرض ہیں، کیسے کیسے پڑھنی ہیں، اسلام کی تعلیمات عقیدے کے بارے میں، ایمان کے کتنے رکن ہیں، اسلام کے کتنے رکن ہیں،
میرے بھائیوں، جس راستے پر ہمارے جناب ہماری نسل جا رہی ہے، یہ راستہ گمراہی، ذلت، دلدل، تباہی کے علاوہ نہیں ہے۔ ان کی گھروں کے اندر بھی اسلام کے ساتھ مضبوط تعلق کی بنیاد پر تربیت، اداروں کے اندر بھی اسلام کے ساتھ مضبوط تعلق کی بنیاد پر تربیت ہو۔ یہ اسلام کو اور اسلام کی تعلیمات کو سب سے اول نمبر پر سمجھیں۔ یہ پچھلے دنوں سویڈن کے اندر 3 دن پہلے پھر قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے نا، انہوں نے پھر قرآن پاک کو نعوذ باللہ نظر آتش کیا ہے نا، ہمارے کانوں پہ جھوم رینگی ہے۔ کتنی دفعہ بے حرمتی ہو چکی، بے حرمتی ہونے کے بعد کتنا زیادہ قرآن سے تعلق مضبوط ہوا، بے حرمتی اور گستاخی ہونے کے بعد کتنا زیادہ ہم نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا کہ وہ رب رسول کے منکر ہیں، وہ جناب ہنومان کے پجاری ہیں، وہ بندروں سورج آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، وہ ہمارے اللہ کے نازل کردہ قرآن کی گستاخی کرتے ہیں۔ اتنا زیادہ ہم قرآن پر عمل کریں گے، اتنا زیادہ شریعت پر عمل کریں گے، قرآن کے ترجمے کو اتنا زیادہ پڑھیں گے، جتنی اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کریں گے، ہم اتنا زیادہ سنت کو اپنائیں گے، اتنا زیادہ حدیث پر چلیں گے، پیارے پیغمبر کے راستے پر اتنا چلیں گے۔ نہیں میرے بھائیوں، ہم تو ڈگمگا چکے ہیں، غفلت میں آ چکے ہیں، شیطان کے بہکاوے اور دھوکے میں آ چکے ہیں۔ ہم تو اس طرف آنا ہی نہیں چاہتے جس طرف اللہ نے کامیابی رکھی ہے، ہم اس طرف چلنا ہی نہیں چاہتے جس طرف اللہ نے امن رکھا ہے، ہم اس راستے پر نہیں چلتے جس کی وجہ سے بے برکتی بھی ہے، جس کی وجہ سے نافرمانیاں بھی ہیں، جس کی وجہ سے خیر اور برکت کا اٹھ جانا بھی ہے۔ حالانکہ اسلامی قوانین کے اندر اللہ رب العزت نے، شریعت مطہرہ نے انسان کی طبیعت کا، انسان کی مجبوری کا، انسان کے معاملات کا، انسان کے نفس کا خیال رکھتے ہوئے یہاں تک فرما دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ انسان پر وہ احکامات لاگو کرتا ہے جس کی وہ طاقت رکھتا ہے۔ سہولتیں دی شریعت نے، سہولتیں، آسانیاں دی شریعت نے، آسانیاں بھی دین کے اندر آسانیاں، ہم چھوڑ کر رسم و رواج پر چل پڑے، قرآن کے اندر آسانیاں، ہم چھوڑ کر مفتیوں کے فتووں کے پیچھے چل پڑے، حدیث کے اندر آسانیاں، ہم آسانیوں کو ڈھونڈنے کے لیے حدیث کو چھوڑ کر اپنے مولویوں کے پیچھے چل پڑے۔ اللہ کی شریعت نے کیا کہا؟ صحیح البخاری کی حدیث ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا ان الدین یسر۔ اللہ نے دین کو آسان کر دیا، دین پر عمل کرنا آسان کر دیا، اور دین کے دعوت دینے والوں تم لوگوں کو بھی دین کی آسانی کے بارے میں بتاؤ، لوگوں کو تنگیوں اور مشکلات میں نہ ڈالو۔ بشروا ولا تنفروا، اللہ کے انعامات، رضامندی کی، جنتوں کی خوشخبریاں ان کو دو۔ آسمان کی خیر برکت، زمین اور آسمان کی خیر برکت کے بارے میں بھی اللہ کی شریعت نے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستیوں والے، دیہاتوں والے، شہروں والے ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کر لیں، ہم آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے بھی کھول دیتے۔ لیکن ان بدقسمتوں نے کیا کیا؟ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے تو شریعت کو جھٹلا دیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كانوا یکسبون، ان کے اعمال کی وجہ سے ہم نے ان کو عذاب کے اندر گرفتار کر دیا۔ آؤ میرے بھائیوں، اپنی خوشیوں کو اسلام کے تابع کر دیں، اپنے غموں کو منانے کے طریقے اسلام کے تابع کر دیں، قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں، سنت اور حدیث کی اہمیت کو جانیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت چاہتے ہیں تو عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسولوں کے لیے ہے، عزت اللہ نے مومن کے لیے رکھی ہے۔ تو مومن کی عزت کیا ہے؟ اللہ دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کی دعوت دینے کی، تبلیغ کرنے کی، پھر اس کے اوپر سب سے پہلے خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔ اگلا جمعہ اسی مرکزی جامع مسجد الحدیث کے اندر انشاءاللہ العزیز